اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق 22ویں پارے کی ابتدا ہے جی، اور تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو اسپیشل خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، جن کے پچھلی آخری آیات میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ کی بیویاں امہات المومنین اگر دنیاوی مال و دولت کو چاہتی ہیں تو اے نبی ان کو دنیاوی مال و دولت دے کر آپ آزاد کر دیں، اگر یہ چاہتی ہیں اچھے طریقے سے، اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ٹھیک ہے اور آخرت کی زندگی پر اگر ان کا ایمان اور نگاہ ہے تو پھر اللہ نے ان بیویوں کے لیے، ایسی پاک دامن ہستیوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آخری آیت کے میں فرمایا تھا کہ اگر اے بیویوں اگر تم سے کوئی کوتاہی، غلطی یا گناہ سرزد ہوا تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 ٹائمز عذاب جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا تھا، اب اسی کو اللہ نے آگے بڑھایا۔ اگر بیویوں سے خطا ہو جائے گی تو ان کو 2 ٹائمز تکلیف اور عذاب دیا جائے گا۔ اگر اچھا کریں گی تو کیا ہونا چاہیے؟ پھر ثواب بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کا تذکرہ جو ہے نا اگلی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَقْنُتْ، اور تم میں سے جو فرما برداری اختیار کرے، من کننا، اے بیویوں تم میں سے، للہ ورسولہ، تم میں سے جو کیا ہو گیا؟ سپارہ غلط آ گیا، کوئی ایک غلط آ گیا، اچھا یہ میں تبدیل کروا دوں گا میں، ہاں 22واں، اچھا دیکھو وہ بھی باہر سے دیکھ کے جائے، چلیں اچھا ہوگا دے دیا، اس کو تبدیل کر لیں گے۔ تم میں سے جو فرما برداری اختیار کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور صالح عمل کرے، نُؤْتِهَا، تو ہم اس کو عطا کریں گے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، 2 مرتبہ۔ اگر خطاؤں پر عذاب اور پکڑ 2 ٹائمز ہے تو اے بیویوں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے صالح عمل کریں گی تو آپ کو 2 ٹائمز اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، رزقاً، رزق، کریما، بڑے کرم والا رزق، بڑا ہی عزت والا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جی۔ اچھا جی، پھر اللہ نے اگلی آیت میں بھی ان بیویوں سے دوبارہ خطاب کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، ہرگز تم نہیں ہو، کاحدن، تم میں سے ایک بھی، من النساء، عورتوں میں سے، تم میں سے کوئی بھی عام عورتوں کی طرح اپنے آپ کو مت سمجھے، تم رحمت للعالمین کی زوجہ ہو، دوسرا تم تمام امت کی مائیں ہو، تمہیں اللہ نے ماں کا درجہ دیا ہے، جو پیچھے ہم سن کر آئے ہیں۔ تم عام عورتوں کی طرح اپنے آپ کو ہرگز مت سمجھنا۔ سنو، ان اتقیتن، اگر آپ ڈرتی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تقوی اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فلا تخضعن، ہرگز اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھنا، بالقول، بات کرتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ازواج المطہرات کو بتا رہے ہیں، انڈائریکٹلی خطاب ہماری عورتوں سے ہے کہ تم نے جب بھی بات کرنی ہو نا، کبھی بھی اپنی لہجے کو نرم
نہیں رکھنا. کیوں؟ فیطمع، پس کوئی لالچ میں آ جائے، طمع کرے، الذی فی قلبہ، کہ جس کے دل میں مرضن، کوئی مرض ہے. اگر کسی کا دل میں کوئی فطور ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اس نرم لہجے کی بنا پر اس کے دل کے اندر کوئی اور خیال نہ آئے. وَقُلْنَا، اور آپ نے جب بھی کہنا ہے قولا معروفا، دستور کے مطابق اچھی بات کرنی ہے. عورت کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے رکھی ہے کہ اس میں ویسے ہی کیا ہے، اٹریکشن ہے. اور اگر عورت دھیمے اور اچھے اور نرم لہجے سے کسی مرد سے بات کرے تو جس کے دل کے اندر رب نے کہا تھوڑا سا بھی مرض ہے نا، تو وہ اس کا کوئی اور مطلب بھی لے سکتا ہے. اس طرح ہمارے ہاں بازاروں میں جو خواتین جاتی ہیں، دکانداروں سے ہنس ہنس کر بات، بھائی جان آپ یہ دکھائیں نا جی، یہ وہ. قرآن کی نص سے اس طرح کلام کرنا عورت کے لیے ممنوع ہے. وہ جب بھی بات کرے گی اپنی آواز میں کرختگی اور سختی کے ساتھ، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ آئے کہ یار ہمیں کوئی سگنل دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری اور آپ کی عورتوں سے نہیں، کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے، کہ آپ نے کبھی بھی نرم لہجے سے بات نہیں کرنی. جس کے دل میں کوئی مرض ہو، کیا پتا وہ اس کا کوئی اور مطلب جو ہے وہ لے کر جو ہے نا کچھ اور سمجھ بیٹھے. یہ پہلی شرط بتائی. ظاہری بات ہے عورت اپنے کام کے لیے باہر تو جائے گی، ٹھیک ہے، تو باہر جانے کا پہلا دستور سکھایا کہ اگر باہر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو مرد کسی سے، ٹھیک ہے، تو نرم لہجے کا اختیار نہیں کرنا. دوسرا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسرا اپنے گھروں میں ٹک کے رہنا ہے. اگر کوئی کام نہیں ہے نا باہر، تو باہر جانے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نان نفقے کا ذمہ دار یا اور تمام جو باہر کے معاملات ہیں اس سے مبرہ رکھا ہے. ہاں اگر کسی سرکمسٹانس میں باہر جانا بھی پڑے تو سخت لہجے کے ساتھ، ورنہ آپ نے اپنے گھروں میں ٹک کے رہنا ہے. تیسرا اصول وَلَا تَبَرَّجْنَا، تبرج کہتے ہیں جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو مکے کی عورتیں، اب اس میں اس وقت تو ہے پتہ اسلام کا تو معاملہ نہیں تھا، تو پردہ نہیں تھا اس وقت، تو خواتین ایسے ہی گھروں سے باہر نکل آتی تھی جیسے مرد نکلتے ہیں، چادر وغیرہ والا معاملہ. اور دوسرا تبرج کہتے ہیں عورت اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے. تبرج میں دونوں مطلب ہے، نہ تو بے پرد باہر نکلنا اور نہ بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، تو فرمایا آپ نے یہ دونوں طریقے سے باہر نہیں نکلنا. اے عورتوں، بناؤ سنگھار کر کے بھی باہر نہیں نکلنا اور بے پرد بھی باہر نہیں نکلنا. بے پرد سے مراد اب کیونکہ پردے کی آیات آ چکی ہیں، عورت اگر گھر سے آئے گی، باہر نکلے گی کسی کام کے لیے، تو کیا کرے گی؟ وہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں نکلے گی. اور دوسرا وہ بناؤ سنگھار کر کر تو کسی بھی صورت باہر نہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو عورت پر حرام قرار دیا. ہاں جی، منع نہیں ہے، حرام ہے. عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، بناؤ سنگھار کر سکتی ہے اپنے گھر میں اپنے خاوند کے لیے، باقی لوگوں کے لیے اس طرح نہیں. منع کیا کہ آپ نے ایسا بے پردہ سج دھج کر باہر نہیں نکلنا. تبرجا، جیسے آپ بے پردہ اور سج دھر کے نکلتے تھے الجاہلیتی، جہالت کے زمانے میں، اولا، اس سے پہلے جہالت کے زمانے میں جس طرح عورتیں بے پرد اور سج دھج کے نکلتی تھیں، اب آپ نے جہالت کے زمانے کی طرح باہر نہیں نکلا. مطلب کیا؟ آج اگر عورت اس طریقے سے باہر نکلتی ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ کیسے نکلے گی؟ ویسے نکلے گی جیسے زمانہ جہالیت میں نکلتی. تو اللہ نے کہا زمانہ جہالیت کا یہ اصول تھا، آج اب یہ معاملہ نہیں کرنا. یہ جہالت کی بدترین قسم ہے کہ ایک عورت وہ گھر سے بے پرد بناؤ سنگھار کر کر باہر نکلے. اگلی نصیحت وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے بیویو آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے.
وآتین الزکاۃ، اور اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہیں تو آپ نے زکوٰۃ کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور اطاعت کرنی ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول جو اوروں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ کے لیے بھی رسول ہیں. آپ کو ایک اضافی شرف حاصل ہے کہ محمد کریم کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ کے خامند ضرور ہیں. ٹھیک ہے؟ مرد کی عزت عورت کی حیا میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. انما یرید اللہ، سوائے اس کے اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذہب عنکم، کہ اللہ دور کر دے تم لوگوں سے، الرجس، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی کمی کوتاہی اللہ چاہتا ہے کہ اے بیبیو آپ سے دور ہو جائے، کل کلا کسی کو کوئی موقع فراہم نہ ہو. اب دیکھیں اس کے باوجود ازواج مطہرات پر کیا ہوتا ہے جی؟ آج کے معاشرے پر کتنے طنز اور تانے اور نشتر جو ہے چلائے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ بھی ان کو اہل بیت کا اگلا درجہ دے گا، جو سننے والی آیت ہے. اللہ نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم عورتوں کے اوپر سے ہر قسم کی پلیدگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، جیسا تمہیں خوب پاک صاف کرنا. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے تمہارے کردار اور تمہیں مکمل پاک کرنا چاہ رہا ہے جی. اچھا جی، آخری جی یہاں پر اہل البیت کا تذکرہ ہے، ابھی ہم سنیں گے اہل البیت. اس میں بھی نا یہ معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے جی. کچھ لوگ اہل بیت سے مراد حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کی نص سے کیا ثابت ہوا جی؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بیویوں سے. وہ بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کے مطابق اہل بیت جو صرف قرآن پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد کیا ہے جی؟ صرف رسول کی بیویاں ہیں، وہ حسن، حسین، فاطمہ اور ان کو شامل نہیں کرتے. یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ دونوں اہل بیت ہیں. اللہ کے نبی کی تمام ازواج مطہرات، وہ بھی، ان سے کیا جی؟ ان کے داماد بھی، ٹھیک ہے، اور ان سے ان کے نواسے بھی، دونوں. اور بیویاں اہل بیت میں کہاں سے شامل ہوئی؟ قرآن کی واضح نص سے. اور وہ اہل بیت میں کیسے شامل ہوئے؟ حدیث کی باسند روایت کے مطابق. تو یہ ایمان سے مشروط ہے. اس عمل میں کی ہوئی کوتاہی گناہ شمار نہیں ہوگا. ایمان کی جو ہے وہ شاید اس کے درجے سے انسان سلپ ہو جائے اگر وہ اہل بیت میں بیویوں اور باقی پوتوں اور نواسیوں کو فرق کرے. یہ دونوں ہی اہل بیت ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَا، اے بیویو تذکرہ کرو، ما یتلا، جو تلاوت ہوتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں ہیں، والحکمہ، حکمہ کا مطلب کیا جی؟ میں نے بتایا تھا قرآن سے مراد تو قرآن ہوتا ہے، حکمت سے مراد کیا ہوتا تھا جی؟ حدیث رسول. کتنی واضح آیت ہے کہ اے بیویو، جو آپ کے گھروں میں تلاوت ہوتا ہے قرآن کا، اور اس کی تشریح کیا جی؟ حدیث رسول. آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کے تذکرے کرنے ہیں، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت اپنے ان بیویوں کے گھروں میں ہی، ان کے حجروں میں گزارتے تھے، اور بہت سی قرآن کی آیتیں جو ہیں اس وقت گھروں میں نازل ہوتی تھیں، یعنی گھر میں نازل ہوتی تھی جب محمد کریم اپنی کسی بیویوں کے گھر میں ہوتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم نے ان تمام باتوں کو من آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں ہیں، والحکمہ، اور اس کی جو تشریح ہے یعنی حدیث ہے، اے بیویو اس کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے. ان اللہ کان، بے شک ہے اللہ، لطیفاً، بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھنے والا ہے، خبیرہ، ہر چیز سے مکمل خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اسپیشل جو ہیں کیا کہتے ہیں آیات جو ہیں وہ ازواج مطہرات اور اہل بیت کے حوالے سے نازل ہوئی، اور اہل بیت میں دونوں ہی شمار ہیں، جیسا کہ ہم نے سن لیا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی